ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے اور دونوں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور اللہ کی طرف دل سے توجہ کر کے آیا تھا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی گناہ گار کی توبہ کس قدر پسند ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ صحرا کے سفر پر نکلے، صحرا میں اس کا اونٹ گم ہو جائے، اس کے تمام کھانے پینے کا سامان اور ضروریات زندگی اسی اونٹ پر لدی ہو اور وہ صحرا کے درمیان میں موجود ہو، اس کے قریب کوئی آبادی، کوئی کھانے پینے کا سامان نہ ہو، اور وہ شخص مایوس ہو جائے اور زندگی کی تمام امیدیں ہار جائے۔ وہ شخص صحرا کے درمیان میں بیٹھا ہوا اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوگا، تو سوچیں کہ اچانک اسے اپنا اونٹ بما ساز و سامان مل جائے، تو اس شخص کو جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ خوشی اللہ پاک کو گنہگار کی توبہ کرتے وقت محسوس ہوتی ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور روایت میں اس طرح کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس آدمی نے زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب یعنی پادری کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ آدمی اس راہب کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں۔ اس آدمی نے غصے میں آ کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح اس نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے پھر کسی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک اور عالم کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ آدمی اس عالم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، اور کون ہے جو اللہ اور بندے کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ اس راہب نے اس قاتل آدمی کو ایک جگہ کا پتہ بتایا اور اس سے کہا، ایسا کرو کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پس تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، اور سنو اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ وہ برائی کی زمین ہے۔ وہ آدمی اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے اور دونوں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور اللہ کی طرف دل سے توجہ کر کے آیا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی و بھلائی کا کام ہی نہیں کیا، لہٰذا یہ جہنمی ہے۔ وہ فرشتے ابھی اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، تو انہوں نے اسے اپنے درمیان حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کے درمیانی مسافت کی پیمائش کرو، یعنی دونوں زمینوں کے درمیانی فاصلہ کو ماپو۔ وہ ان دونوں زمینوں میں جس کے قریب ہوگا وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ نیک لوگوں کی زمین کی طرف قریب ہوا تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اگر اس کا فاصلہ اس زمین کی طرف کم ہوا جس زمین سے آ رہا ہے تو پھر اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں گے۔ پس انہوں نے اس زمین کو ناپا تو اس کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ نیز صحیح کی ایک اور روایت میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت قریب تھا، لہٰذا اسے بستی کے نیک لوگوں میں شامل کر دیا گیا۔
صحیح کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس طرف سے کم ہو جا جس طرف وہ جا رہا تھا، اور اس طرف پھیل جا جہاں سے وہ آ رہا تھا، اور اس طرح وہ نیک لوگوں کی طرف ایک بالشت زیادہ ہو گیا، اور اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں نے قبض کر لیا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جب اسے موت نے آ لیا تھا تو اس نے اپنے سینے کے بل خود کو گھسیٹ کر گناہوں بھری زمین سے دور کر لیا تھا۔